امیر مہدوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور 10ویں عظیم الشان جلسہ میلاد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت فرمائیں. جناب سید امیر مہدوی صاحب. اس کے نیچے رکھ دو باٹل رکھ دو. ریکارڈنگ جعفر میں ذرا پاؤں گا اندر لے لوں گا سامنے لے لوں نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. قابل احترام مرشدین اکرام، دانشوران قوم و نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی رب العالمین کے لیے ساری حمد و ثنا زیبا ہے. اسی رب العالمین نے فرشتوں کو وجود میں لایا، اسی رب العالمین نے جنوں کو وجود میں لایا، اسی رب العالمین نے انسانوں کو وجود میں لایا، اسی رب العالمین نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو وجود میں لایا، اور پھر اسی رب العالمین نے شیطان کو وجود میں لایا، اور پھر تمام دنیا میں یہ خبر پہنچا دی کہ خبردار ہو جاؤ، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ تمہیں گناہوں کی طرف راغب کرنے والا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اہل زمین پر لوگ اسے جان گئے کہ ہاں یہ ابلیس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. لیکن افسوس ہے لوگوں نے اس بڑے فتنے کے ساتھ ساتھ ایک اور فتنے کو لوگوں نے بھلا دیا ہے جسے ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی تھی. چنانچہ حوالہ سن لو، صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1970، 1971، 1970، دو حدیثیں آپ کے پیش خدمت ہے. کتاب الفتن ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشرق کی جانب اپنا منہ کر کے فرما رہے تھے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، الا ان الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، یعنی خبردار ہو جاؤ کہ یہاں فتنے نجد سے نکلیں گے، فتنے مشرق سے نکلیں گے. لیکن افسوس ہے حاضرین محترم، سینگ، شیطان کا سینگ ایک خاص علامت کو کہتے ہیں.
یعنی اب شیطان اکیلا نہیں رہا، شیطان اب اپنے پورے جھنڈ کو لے کر آنے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے لوگوں نے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اس فلاں گلی سے نہ جانا، وہاں شیطان کا بسیرا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا اس فلاں گلی سے نہ جانا، وہاں نجدیوں کا بسیرا ہے؟ کاش یہ کہے ہوتے تو اپنی اولاد کو اسلام سے مرتد ہونے نہ دیتے۔ کاش یہ کہے ہوتے تو اپنی اولاد کو اسلام سے مرتد ہوتے نہ دیتے۔ اب تک آپ نے جو سنا وہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح تھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 2 شیطانوں کی پناہ مانگ رہا تھا جن کے بارے میں ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ دین اسلام کو بھیجا، اور آج دین اسلام کو پورے 1434 سال مکمل ہو گئے، اور اس بڑے عرصے میں رحمت للعالمین کے دین کو کئی بڑی آندھیوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ رحمت للعالمین کے اس چمن کو کئی تیز آندھیوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ رحمت للعالمین کا وہ چمن ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور شاداب رہا۔ رحمت للعالمین کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب پر کئی کالے بادل منڈرائے، لیکن پھر سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے اس چمکتے ہوئے آفتاب کو ہمیشہ کی طرح روشن رکھا۔ لیکن جب فتنوں نے انسانی چادر اوڑھ لی، مسلمانوں کی صورت لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، تو کئی ایسے بھی کم ایمان لوگ تھے جنہوں نے ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آ گیا کہ جب ایک رحمت للعالمین کے جانے کے بعد اس کے دین سے کھلواڑ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور رحمت للعالمین کو اس دنیا میں بھیج دیا، جسے ہم خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن آج پھر سے رحمت للعالمین، دونوں رحمت للعالمین کے جانے کے بعد پورے 500 سال کے بعد آج پھر سے فتنے بڑے زور و شور سے عام ہو رہے ہیں۔ بچے کے زبانوں پہ، بچے کے دلوں میں فتنے آ چکے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہماری طرح کے ایک عام بشر تھے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، یا محمد رسول اللہ کے امت کے ولیوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ تو آج اسی محمد رسول اللہ کے حدیثوں سے یہ دیکھا جائے گا، اسی محمد رسول اللہ کے حدیثوں سے اس کا خلاصہ ہوگا۔ 5 عنوانات پر آج گفتگو ہوگی۔ پہلا عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جو بشریت کا ہے، چنانچہ چند ایسے لوگ آج زمین پر آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن بدعقیدگی کو اظہار کرنے میں دیری نہیں کرتے۔ کھلا نوجوانوں کی زبان پر یہ ہو چکا ہے، چاہے وہ اپنے گھر پر ہو یا ہوٹلوں میں ہو یا چبوتروں پر ہو یا کہیں بھی ہو، نوجوانوں کی زبان پہ یہ ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر تھے۔ نوجوانوں،
یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ کوئی عام بات نہیں کہ تم اسے راستوں پر چبوتروں پر ڈسکس کرنے لگ جاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں سیکھنا ہو تو جاؤ مرشدین اکرام کے پاس، اپنی مسجدوں میں موجود ہے، تمہیں دکھانے کے لیے موجود ہے۔ بشریت انسانیت کو کہتے ہیں، اور بشریت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے بشر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بشر بنایا ہے۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو پہلی دلیل بشریت کی تعلق سے دینا چاہتا ہوں۔ سند کی رٹ لگانے والوں، ضعیف کی رٹ لگانے والوں، آج تم کو یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے خود فرمایا ہے ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اب کوئی اس حدیث پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ بشریت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے یاد رکھو، پہلا بشر اللہ نے بنایا تو حضرت آدم کو بشر بنایا، تو معلوم ہوا کہ جو حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم سے قبل جو موجود تھے وہ ہرگز بشر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے بشر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے، وہ بھی نور ہے۔ حضرت اسرائیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے، وہ بھی نور ہے۔ حضرت اسرافیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے، وہ بھی نور ہے۔ چنانچہ حوالہ لکھ لو، ترمذی کا حوالہ ہے، ابن ماجہ میں ہے، صحیح حدیث کا حوالہ ہے، جلد نمبر 2، باب المناقب، حدیث نمبر 1543۔ اگر کسی کا حوالہ لکھنا ہو تو لکھ لے، حدیث نمبر 1543۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ یعنی آپ کب سے نبوت کے منصب پر فائز ہیں یا رسول اللہ؟ اے گمت خضرا کے عاشقوں، سنو، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّحِ وَالْجَسَدِ، یعنی میں اس وقت سے موجود ہوں جبکہ حضرت آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے۔ تو معلوم ہوا ہمارے نبی تو جب سے موجود ہے جبکہ بشریت کا سلسلہ کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے آغاز سے قبل موجود تھے تو کون سی کیفیت میں موجود تھے؟ بتاؤ، تم بتاؤ ہمیں کہ کون سی کیفیت میں محمد رسول اللہ موجود تھے؟ یقیناً محمد رسول اللہ نور کی کیفیت میں موجود تھے۔ حاضرین محترم، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے، اور بشری کیفیت کو لے کر ہمیں دین سکھانے آئے ہیں۔ اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے دین سکھانے آ سکتے ہیں؟ تو حوالہ سن لو، صحیح بخاری کا حوالہ ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 48، جس کو انگلش میں 48 کہتے ہیں، کتاب الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث کو ہم حدیث جبرائیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حدیث بڑی طویل ہے، چنانچہ اس میں سے ایک نقطہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے تو اچانک ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آ کر زانوں سے زانے ملا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ان کو جواب مل جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ ان کو ان کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو ان کو بھی اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص صدقتا یا رسول اللہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پوچھتے ہیں کہ جا کر ان کو واپس بلا لاؤ۔ جب صحابی باہر جا کر دیکھتے ہیں
تو گلیاں بالکل سنسان ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہے، تو صحابی دوڑتے ہوئے آقا کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ ارے جبرائیل تو نور ہے، جب جبرائیل بشری کیفیت کو لے کر ہمیں دین سکھانے آ سکتے ہیں کہ تو کیا اللہ کے رسول بشری کیفیت کو لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے نہیں آ سکتا؟ محمد رسول اللہ نور ہے اور بشری کیفیت کو لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے۔ حاضرین محترم، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو اس کے ماں باپ اس بچے کا کچھ اچھا سا نام ڈھونڈ کر رکھتے ہیں۔ 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ قربان جاؤ آپ کے آقا تمام جہانوں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی شان تو دیکھیے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کر رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام پاک احمد ہے۔ اے عاشق رسول، اے اللہ کے رسول کے نغمے گانے والوں سنو، حضرت عیسیٰ نے کہا ان کا نام پاک احمد ہے، یہ نہیں کہا کہ نام پاک احمد ہوگا، کیونکہ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول کے ولادت سے 570 سال پہلے دی جا رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ان کا نام پاک احمد ہے، یہ نہیں کہا کہ نام پاک احمد ہوگا، کیونکہ نام تو ان کا رکھا جاتا ہے جو نئے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام سے قبل بھی موجود تھے۔ چنانچہ دوسرے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ایسے رسول کو جو کہ حضرت آدم سے قبل بھی موجود تھے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مردہ کہتے ہیں۔ جو لوگ محمد رسول اللہ کا مردہ کہتے ہیں نابینا ہے وہ لوگ، بدبخت ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو مردہ کہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو اللہ کے رسول کا فیض جب بھی جاری تھا، اللہ کے رسول کا فیض آج بھی جاری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب بلا حجاب دیا جاتا تھا اور آج پردے کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حوالہ لکھ لو، سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1699 اور 1700، کتاب حضور کی وفات اور دفن کا بیان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جمعے کے دن، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وفات کے بعد بھی قربان جاؤ؟ محمد رسول اللہ پر آقا نے فرما دیا کہ ہاں میری وفات کے بعد بھی، کیونکہ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کو لے کر مجھ تک پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اور آقا نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو مردہ کہنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ چنانچہ تیسرے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہ آج کل چند ایسے نوجوان بھی ہیں جو بڑے زور و شور کے ساتھ
یہ بات کہہ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو خود کو اپنے اسکول اپنے کالجز کے نازک نازک چھوٹے چھوٹے کتابوں کا علم نہیں ہے، وہ لوگ وہ نوجوان ہمارے نبی کے علم پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ علم غیب نہیں تھا۔ نوجوانوں، یہ فتنہ پھیلانے سے پہلے کیا تم نے اس مشہور کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھا جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ چنانچہ حوالہ پھر سن لو، صحیح بخاری کا حوالہ ہے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 92 اور بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2151 2154 اور 2155۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں قیامت تک کی بڑی بڑی علامتوں کا ہم کو اس کا ذکر سنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے، آقا نے فرمایا خالہ سلونی خالہ سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ تو صحابہ رونے لگے تو آقا نے فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اس رب ذوالجلال کی قسم کہ جب تک میں اس ممبر پہ ہوں، جب تک میں اس ممبر پہ ہوں، تم مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھو گے کہ میں تمہیں اس کے تعلق سے بتا دوں گا۔ تو صحابہ رونے لگے، چنانچہ ایک صحابی نے آقا سے عرض کیا اینا مدخلی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو آقا نے بے سختہ فرما دیا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، قالا نارن۔ حاضرین محترم، حدیث سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ تو اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جبکہ قیامت آ جائے اور حساب کتاب کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کون کس کا باپ ہے، کس کے کون والد ہے یہ تو صرف اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ آقا نے فرما دیا تیرا باپ خالہ ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ آقا علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں خالہ صلونی خالہ صلونی۔ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کو دیکھتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، دین اسلام حق ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سنو جو علم غیب کے منکرہ سنو کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھ کر تصدیق کی تھی، اور تم علم غیب کے منکر ہو کر تم کیسے مسلمان بن سکتے ہو؟ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھ کر شہادت دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آج تم رسول اللہ کے علم غیب کی نفی کر رہے ہو اور خود کلمہ پڑھ رہے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، صحابہ کا تو یہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے علم غیب کی شہادت فرشتوں نے دی، جنوں نے دی، انسانوں نے دی، کائنات ہر ذرہ ذرہ ہمارے نبی کے علم غیب کی شہادت دے رہا ہے۔ ارے تم سے تو اچھا وہ بھیڑیا ہے۔ چنانچہ حدیث سن لو، مشکات کی حدیث ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5673 5682 5503 5635 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہودی چرواہے کے بکریوں کے جھنڈ میں ایک بھیڑیا گھس گیا اور ایک بکری کو پکڑ لے گیا۔ تو جب اس یہودی شخص کو معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری بکری کو اٹھا لے گیا ہے، تو یہودی شخص پریشانی کے عالم میں اس
بھیڑیے کو ڈھونڈنے نکل گیا اور آخر اپنی بکری کو اس بھیڑیے کے چنگل سے چھڑا لے آیا. اب اپنی بکری کو اس بھیڑیے کے چنگل سے چھڑا لے آیا کیونکہ یہودی شخص بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اس کا گزارا وہی بکریاں تھی. ڈانس پہ ڈانس میں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک یہودی کے بکریوں کے جھنڈ میں ایک بھیڑیا گھس جاتا ہے اور اس ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے. اور جب یہودی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھیڑیا نے اس کی بکری کو اٹھا لے گیا تو یہودی شخص پریشان ہو کر دوڑتا ہے اور پھر اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لے جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اس کے نبی کو علم غیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو اللہ نے زبان عطا کی اور بھیڑیا ایک مٹی کے ٹھیلے پر چڑھ گیا اور اپنی دون کو اپنے پاؤں سے پکڑ لی اور بے ساختہ فرما دیا کہ میں نے اپنے رزق کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رزق دے دیا تھا لیکن تم اس رزق کو مجھ سے چھین لیے ہو. تو یہودی شخص پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس سے بڑا عجیب نہیں دیکھا، میں نے اس سے بڑی عجیب بات نہیں دیکھی. تو بھیڑیا بے ساختہ فرماتا ہے ارے یہ عجیب نہیں ہے بلکہ وہ عجیب ہے کہ ایک شخص عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر لوگوں کو علم غیب کی شہادت دے رہا ہے. بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ ایک شخص عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر لوگوں کو اس چیز کی گواہی، اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو بعد آنے والے ہیں. تو یہودی شخص پریشان ہو جاتا ہے اور آقا کی خدمت میں دوڑتا ہے اور جا کر آقا علیہ السلام سے یہ واقعہ عرض کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم نے صحیح سنا. چنانچہ اگلے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آج کل یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان بڑے زور و شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں تمہارے ولیوں کے پاس جاتے ہو، تم کیوں یہ بزرگان دین کے پاس، بزرگان دین کے آستانوں میں جاتے ہو، کیا ان لوگوں سے تمہیں کچھ فائدہ ہے؟ کیا وہ لوگ تو اللہ کے ولیوں کی شفاعت کے منکر ہیں. لوگ شاید خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، چند دنوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ آقا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے بھی انکار کر دے رہے ہیں اور ولیوں کی شفاعت کے انکار ہے. ارے مصطفیٰ کے غلاموں، گنبد خضرا کے عاشقوں، سنو، محمد مصطفیٰ کی شفاعت تو برحق قبول ہوگی ہی ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی بھی شفاعت کریں گے. چنانچہ حوالہ پھر سن لو، صحیح بخاری کا حوالہ ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب التوحید، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان کا حوالہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جب جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دیا جائے گا اور لوگ کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیسا ہوگا؟ تو آقا نے فرما دیا کہ وہ پل بڑی پسلوان چیز ہوگی اور اس پر کانٹے ہوں گے. چنانچہ آقا نے فرمایا کہ بعض مومن اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض مومن
उस पुल से आंधी की तरह गुजर जाएंगे, बाज मोमिन उस पुल से पलक झपकने में गुजर जाएंगे, बाज मोमिन उस पुल से तेज रफ्तार घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, बाज मोमिन उस पुल से तेज ऊंटों की तरह गुजर जाएंगे, और बाज उस पुल से कांटों से उलझते हुआ पार पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन बाज मोमिन, बाज मुस्लिम उस कांटों से जख्म, उस कांटों को अपने पाँव में चुभाकर जहन्नुम में गिर जाएंगे। और रब्बुल जलाल की कसम, जो मोमिन, जो कामिल मुसलमान बंदे, जो अल्लाह के दोस्त, जिनको अल्लाह ने जन्नत अता की, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये जो लोग जहन्नुम में है, ये जो लोग जहन्नुम में है, रब्बना कानू यसुमुना माना, यानी या अल्लाह ये लोग हमारे साथ रोजे रखते थे, रब्बना व युसल्लूना, या अल्लाह ये लोग हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, रब्बना व हज्जुना, या अल्लाह ये लोग हमारे साथ हज करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा देगा उन अल्लाह के वलियों से, उन कामिल बंदों से कि जाओ जहन्नुम से जिनको तुम पहचानते हो निकाल लो। तो वो अल्लाह के दोस्त जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता कर दी होगी, वो जहन्नुम में जाएंगे, और जिनको वो पहचानते होंगे उन्हें यूं हाथ डालकर निकाल लेंगे। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला हमने उन लोगों को निकाल लिया। फिर अल्लाह फरमाएगा, जाओ जिनके दिल में 1 दिनार के बराबर भी तुमको नेकी दिखे, उनको भी जहन्नुम से निकाल लो। फिर वो अल्लाह के बंदे जाएंगे और उन लोगों को जहन्नुम से निकाल लेंगे। फिर कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ उन लोगों को भी जहन्नुम से निकाल लो जिनके दिल में तुमको जर्रा बराबर भी नेकी मिले। तो वो अल्लाह के वली जाकर जहन्नुम से उन लोगों को भी निकाल लेते हैं। अरे सुनो, इसलिए हम अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं क्योंकि उनकी शिफात पर हक कबूल होने वाली है। फिर वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह अब जहन्नुम में जर्रा बराबर भी नेकी बाकी नहीं रही। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, क्योंकि अब फरिश्तों की शिफात कबूल हो चुकी, अंबियाओं की शिफात कबूल हो चुकी, औलिया अल्लाह की शिफात कबूल हो चुकी, अब अल्लाह की रहमत काम आएगी और अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से उन लोगों को भी निकाल लेगा जिन्होंने जर्रा बराबर भी नेकी ना की हो, और उन्हें निकाल कर हयात की नहर में डाल देगा। इसलिए हम अल्लाह के वलियों के पास जाया करते हैं क्योंकि हदीस से साबित है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस से साबित है कि औलिया अल्लाह के वली बरहक लोगों की शिफात करेंगे। चुनाचे 5वें उन्वान की तरफ आगे बढ़ते हुए, जो लोग चंद नमाजें पढ़कर अपने आप को बहुत परहेजगार समझ रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई अल्लाह तो सुनने वाला है, गौर से सुनिए, अल्लाह तो सुनने वाला है, हमें वसीले की क्या जरूरत है। अरे वसीला ये हमने नहीं लाया, ये नई चीज हमने नहीं लाई है, बल्कि ये तो साहिबे मिलाद का हुक्म है। चुनाचे हवाला फिर सुन लो, इब्ने माजा का हवाला है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1443, किताब नमाज हाजत, तिर्मिज़ी में है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, हाकिम में है, मस्नद अहमद बिन हम्बल में है। और फिर से ज़ईफ़ की रट लगाने वालों, अभी भी तुम्हें कोई मौका नहीं है, क्योंकि हदीस के नीचे खुद लिखा है, हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। चुनाचे उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, जिसकी निगाह कमजोर थी, और आका से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए आफियत की दुआ कीजिए, मेरे लिए आफियत व बरकत की दुआ कीजिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया,
کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے. حدیث کے الفاظ ہے, میں کوئی اپنا قیاس آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کا مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے, یا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں. تو صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے. پھر آقا نے عرض کیا کہ تو جو لوگ تحتی الوضو کے منکر ہیں وہ بھی سن لیں. آقا نے فرمایا کہ تو اچھی طرح وضو کر اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر اور پھر یوں دعا کرنا, اے امت محمدیہ, اے عاشق رسول, اے آقا کے نغمے گانے والوں, اے وسیلہ لے کر دعا کرنے والوں, سنو وسیلہ آقا کا حکم ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد یوں دعا کرنا. آقا نے فرمایا, اللہم انی اسألک اتوجہ الیہ بمحمد النبی الرحمن, یا اللہ میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. سبحان اللہ, میں تجھ سے طلب کرتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے, میں تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. ارے وسیلہ لینا تو خود آقا محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ وسیلہ لے کر اس طرح دعا کرو. تو معلوم ہوا کہ وسیلہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. 6ویں اور آخری عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ایک آخری نقطہ پر ختم کرتا ہوں. حوالہ پھر سن لو صحیح بخاری کا. صحیح بخاری کرنے والوں, آج تم لوگ جتنے حدیثیں لینا ہے صحیح بخاری سے ہی لو. چنانچہ حوالہ سن لو, صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنازہ حدیث نمبر 1266. میں انگلش میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں نام لینا گوارا نہیں ہے. آج کل جو یہ لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی. خود میں نے بحث کے دوران دیکھا ہے, اسی لیے میں انگلش میں بول رہا ہوں. حدیث نمبر 1266 ابو داؤد جلد نمبر 2 کتاب الجنازہ حدیث نمبر 1319. مسند احمد بن حنبل میں ہے, حافظ ابن کثیر میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. چنانچہ ایک یہودی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا. اب کیا خدمت کرتا, اس کی تفصیل یوں ہے کہ آقا جبھی بھی وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو جلدی جلدی آ کر لوٹے بھرتا, اور جب وضو کے لیے لوٹے بھرتا, اور جب آقا دوبارہ تشریف لے آتے تو آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھا کر پکڑ لیتا. مبارک ہو یہودی کے بیٹے, تجھے محمد رسول اللہ کے نالین پاک پکڑنے کا شرف حاصل ہوا. کاش ہمیں بھی وہ شرف حاصل ہوتا. پھر جب 4 روز گزر گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ یہودی لڑکا نہیں نظر آ رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لڑکا بیمار ہے اور بستر پر ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا, یہ دیکھیے یہ تبلیغ کے آداب ہیں کہ وہ یہودی لڑکا ہمیشہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا. قرآن وہی نازل ہوتی وقت دیکھتا تھا, نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ بھی دیکھتا تھا, لیکن کبھی آقا نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے. آقا نے کہا کہ تبلیغ گفتار سے نہیں ہوتی, تبلیغ کردار سے ہوتی ہے. وہی کردار
ہمارے مرشدین اکرام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح کردار سے تبلیغ کی جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکا بستر پر لیٹا ہوا ہے, بڑی طبیعت خراب ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر پر جا کر اس کے سرانے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. مبارک ہو یہودی کے بیٹے, تیرے بستر پر رحمت دو جہاں بیٹھ گئے ہیں. اور پھر اس بچے سے عرض کرتے ہیں خالا لا اسلم, یعنی مسلمان ہو جا. آپ عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جا. ایک اور کی بات ہے کہ نگاہ نبوت سے آقا نے دیکھ لیا تھا, نگاہ نبوت سے آقا نے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت آ چکا ہے, ملک الموت آ چکی ہے. اور جو بندہ زندگی بھر کرے میری نوکری, زندگی بھر بھرے میرے لیے لوٹے اور زندگی بھر اٹھائے میرے نالین اور آخر میں جائے جہنم میں, نہیں, آقا کو یہ منظور نہیں تھا. اسی لیے آقا پہنچے, اس کے گھر پہنچے, سرانے بیٹھے اور کہا بیٹا مسلمان ہو جا. تو وہ یہودی بچہ یوں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ خاموش ہو جاتا ہے, تو وہ یہودی بچہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا مسلمان ہو جا. پھر اس کا یہودی کا بچہ یوں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے باپ بے ساختہ فرما دیتے ہیں اتی ابو القاسم, جو ابو القاسم بول رہے ہیں وہ مان لو. کیا ابو القاسم ہر کسی کے گھر کو جا کے تھوڑے نا اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ ارے تمہارے گھر آئے ہیں, تم بہت بڑے قسمت والے ہو. چنانچہ ابو القاسم جو بول رہے ہیں مان لو, تو بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی محمد رسول اللہ اس کے گھر سے اپنے قدم پاک کو باہر رکھتے ہیں, اپنے قدم پاک کو باہر رکھتے ہیں, اسی وقت اس بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے. اب غور کریے, آخری نقطہ ہے, نمازیں پڑھ کر, روزے رہ کر, تبلیغیں کر کر کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم کو اللہ بخش دے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والا, اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے کا عالم دیکھیے آپ. اللہ کے رسول جب قدم پاک باہر رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے امت محمدیہ, اے عاشق رسول, اے رسول کے نغمے گانے والوں سنو. آقا فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بمن النار, اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس کو جہنم سے نکال لیا. ارے وہ یہودی لڑکا تھا, کیا اس نے نمازیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے روزے رہے تھے؟ کیا وہ تہجد گزارا تھا؟ کیا اس نے مسجد بنائی تھی؟ کیا اس نے ذکر کیا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں کیا تھا, لیکن صرف آقا کی خدمت کرتا تھا. تو آقا نے بے ساختہ فرما دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ برحق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کی شہادت دینا یقینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے, بشری صورت لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولیوں کی شفاعت برحق ہوگی. تو آج 12 ربیع الاول 1434 ہجری کو 25 جنوری 2013 کو دوسروں کو کلمہ پڑھانے والوں آج تم خود کلمہ پڑھ لو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.